الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ رب العالمین کی بے شمار تعریفات و توصیفات کے بعد انگنت درود و سلام ہوں امام الہدا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، اس کائنات میں جہاں خوشحالی، فارغ البالی اور آرام و راحت اور سکون اور خوشی میسر ہوتی ہے، وہیں اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مختلف مصیبتوں کے سامنا کی بات کی ہے. یہ آفات، یہ رنج و غم آلام ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کا سامان بھی ہے کہ ہم اور آپ ان سے نصیحتیں لیں اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور کسی سے کوئی حرف شکایت نہ ہو سوائے اللہ کے، اسی سے مدد طلب کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا و طریقہ کار ہونا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی تم پر مصیبتیں آئیں گی، ابتلا اور آزمائش کا دور تم پر آئے گا، لیکن دو چیزیں اگر تم نے اپنا لیے ہیں، تھام لیے ہیں، ایک نماز اور صبر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں سکون
آپ کے دلوں میں قرار ڈال دے گا، اس لیے کہ آپ کی توجہ جب اللہ کی طرف ہو گئی، دنیا ما فیہا سے آپ کٹ کر الگ ہو گئے، صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے، تو پھر غم کس بات کا؟ اور آپ نے اپنے دل پر صبر کا سل رکھ لیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن اذا اصابته ضراء صبر واذا اصابته سراء شکر۔ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے۔ ایسا معاملہ مومن کا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کا دو جملے میں یہ ادا کر دیا، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ جب مومن کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب خوشی فراہم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ اذا اصابتہ ضراء صبر، صبر پر کیا اجر ہے، اللہ کیا بدلہ دیتا ہے؟ الصبر ثوابہ الجنہ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اس سے بڑی اور فضیلت، عظمت اور مزیت اور بزرگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے صبر کے وقت اللہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ آج ہم نے صبر کو ایک لایعنی لفظ سمجھ لیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمارے پاؤں کے تلوے کانٹا چبھتا ہے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، اور یہ کیسے صحابہ کرام تھے، وہ کیسے اللہ کے بندے انبیاء و رسول تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، عزم و حوصلہ کے کتنے بڑے مالک تھے اللہ کی طرف سے۔ آپ کو سن کر یہ بات تعجب لگے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور کوئی بکری بکرا ذبح کر کے ان کے لباس کو، ان کے کپڑے کو، کرتے کو خون میں آلودہ کر لیا، اور ایک چہیتے بیٹے کی خبر لائے کہ ابا جان ہم کھیلتے کودتے بہت آگے نکل گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ آپ کو یقین تو نہیں آئے گا چاہے جتنا ہم سچ بولیں۔ بیٹے کو موت ہو جائے اپنے سامنے، وہ دفن کر لے، کفن کر لے، جنازہ پڑھ لے، تو اس کے دل پر صبر اور سکون اتنا تو رہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، نہلایا، کفنایا، دفن کیا، جنازہ پڑھے، اور کوئی خبر دے کہ فلاں کا بیٹا شیر اٹھا لے گیا، چیتا پھاڑ کے کھا گیا، تو وہ تو اسی پر ادھمرا ہو جائے گا کہ یا اللہ ہم ایسے ہو گئے کہ اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، فَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قرآن شاہد ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بہترین صبر، اور اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا مستعان ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں،
اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کسی انسان سے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری شکایت تو صرف اللہ سے ہے، جو کچھ مجھے کہنا ہے کہوں. مگر ایک بیٹے کی یہ اطلاع پا کر، خبر پا کر کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، کس طرح سے اپنے اوپر یعقوب علیہ السلام نے کنٹرول کیا ہوگا. یہ دنیا غم کی آماج گاہ ہے، آرام راحت کم اور غم اور تکلیف اور ابتلا آزمائش بہت زیادہ ہے. آپ دن بھر ایک فکر میں رہتے ہیں، یہ کیا معمولی بات نہیں کہ آپ دن بھر فکر میں رہتے ہیں روزی کہاں سے آئے گی، بچے کیا کھائیں گے، ہم کیا کریں. اللہ کی طرف سے یہ چیزیں دنیا میں بھیجی گئی ہیں ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے. اور قرآن شاہد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اے ایمان والو، ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارے جان کے تلف ہو جانے، تمہارے تجارت کے خسارہ میں، تمہارے باغات اور کھیتیوں میں غلے اور پھل نہ آنے میں، اور دشمن کے خوف سے اور اموات سے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں کہ تم کھڑے ہو یا کھوٹے. اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان کو یہ باتیں معلوم ہوئی یا خبر پہنچی تو بندے خدا، بندگان خدا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کی پہلی منزل اللہ نے اتار دیا ہے، ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف تو پلٹ کر جانا ہے. آج موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی کل ہماری باری ہے. میرے دوست اور بھائی، یقیناً ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں. غم کا آنا، رونا، آنسو بہانا، گرانا ایک فطری تقاضا ہے. اس سے تو انبیاء نہیں بچ سکے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی، موت و حیات کی کشمکش میں بچہ تھا. زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع بھیجی. آپ نے کہا جا کے ان سے کچھ باتیں ایسی ارشاد کی کہ ان سے جا کے کہہ دو. انہوں نے پھر آدمی دوڑایا کہ ابا جان اب کوئی صورت ہی نہیں بغیر آپ کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کرام اٹھے، آپ پہنچے، دیکھے بچہ ہچکیاں لے رہا ہے. آغوش میں لیا تو نواسا تھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ آنسو بہا رہے ہیں، آپ تو نبی ہیں، دنیا کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہی حال جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، بچپنے کا زمانہ تھا، ان کا مر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آنسو گرانے لگے. عبد الرحمن بن عوف نے ٹوکا تو آپ نے فرمایا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، ھذا رحمت، یہ رقت قلب ہے جو بندوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر میں وہ بات کہوں گا جو میرا رب مجھ سے راضی ہے. وائے ویلا نہیں، ہائے وائے نہیں، سر پٹکنا نہیں، بال نوچنا نہیں، گریبان پھاڑنا نہیں، سر پہ گرد و غبار ڈالنا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب محزون، میرے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہ کہوں گا جس پر میرا رب راضی ہے. صبر کا بہت بڑا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو دے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنا زیادہ صبر کی تلقین کی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور معنی سے پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی کتنی تلقین کی ہے۔ آپ کلیجے اور سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے کہ ایک پیغمبر جو خود ہی لوگوں کو صبر کی، شکر کی تلقین کرتے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست خطاب کیا ہے۔ بہت سے مسائل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو جادوگر کہتے، ساحر کہتے، دیوانہ، مجنون، پاگل کہتے۔ معمولی بات تھی یہ روحانی تکلیف، پتھریں مارنا، راہوں میں کانٹے بچھانا، جسم اطہر پر اور جھڑیاں رکھنا اور جسم مبارک پر اوپر سے کوڑا ڈالنا، یہ جسمانی تکلیفیں تھی، لیکن روحانی تکلیف جانتے ہو کیا تھی؟ آپ کو دیوانہ، جادوگر، ساحر، قرآن کریم کی آیتوں کو اساطیر الاولین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ کہیں مچھلی والے کی طرح سے آپ بے خود نہ ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یونس علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا، فلاں دن تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، بستی چھوڑ دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام کہہ کر کے چلے گئے کہ تمہارے اوپر فلاں دن عذاب آئے گا، چلے گئے دور دراز۔ وہ دن گزر گیا، لوگ آتے جاتے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے، پتہ چلا وہاں عذاب آیا ہی نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ اس تصور نے ان کو جھجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا، اور وہ وہیں سے کیا منہ دکھاؤں گا قوم کے سامنے، ویسے ٹھٹھا کرتے تھے، ویسے مذاق اڑاتے تھے، ویسے ڈھیلا مارتے تھے، ویسے چٹکی لیتے تھے۔ ہم لوٹ کر قوم کے پاس منہ لے کر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس چیز نے ان کو ابھارا، اور بغیر حکم الہی کے وہ چل پڑے۔ ندی پار کرنا تھا تو کشتی پہ بیٹھے، اور کشتی پر جب بیٹھے تو ڈاواڈول ہوئی کشتی بیچ دریا میں۔ یہ ہوا بھائی کون اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا میں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے، اتنے شریف آدمی، وفادار اور نیک آدمی آپ نہیں۔ گوٹی ڈالی گئی، پرچے ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام 3 بار آیا، اٹھا کے پھینک دیا۔ قوم نے کوئی مروت نہیں کی۔ اس کے بعد مچھلی نے نگل لیا۔ کصاحب الحوت، اے نبی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ ولا تکن کصاحب، کہ آپ ناراض ہو کر بستی چھوڑ دیں یا ہمارے حکم کا انتظار نہ کریں، ہمارے حکم کا انتظار کیجیے۔ فاصبر لحکم ربک، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس صبر کی تلقین کی ہے اور جس طرح سے آپ نے اس کو برداشت کیا ہے، وہ مثالیں ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سب جانتے ہیں، کتنی صبر ایوبی مشہور ہو گیا، کائنات میں صبر ایوبی مشہور ہو گیا۔ پورا جسم زخم سے بھرا ہوا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام حرف شکایت نہیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف نے آ دبوچا، اور تو ارحم الراحمین ہے، اور کچھ نہیں۔ یہی دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ہمارے نبی، لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
تمہیں آزمایا جائے گا اہل ایمان، تمہارے اموال میں، تمہاری جانوں میں، چاہے شہید کیے جاؤ، قتل عام میں تم مبتلا کیے جاؤ، یا تمہاری موت تمہارے بستر پر ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کو سننا پڑے گا یہود و نصارہ سے طنز و تعریض کی باتیں اور مشرکین سے سننا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ کرام، اے مومنین، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ بہت بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہوگی۔ یہ حوصلہ مندوں کا کام ہے صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ حضرت وہی یوسف علیہ السلام کا جب مواجہہ آمنا سامنا بھائیوں سے ہوا، راز کھلا کہ ہمارے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام، ہم گمراہی میں مبتلا تھے، نادانی میں ہم نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَصْبِرْ وَيَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ پر صبر کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماج و ماحول سے، خاندان سے، محلہ سے، شہر سے، علاقہ جوار سے، ایک کے بعد دیگرے دنیا سے لوگ اٹھتے جاتے ہیں اور ہم لوگ کفِ افسوس مل کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا کام ان کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے، اپنی مستقبل زندگی کو، جو آخرت کی زندگی اس کو سنوارنا ہے۔ انہی حالات و حادثات کے تحت ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، نا شکری اور نا صبرا پنی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس عورت بیٹھی ہوئی تھی اور بے خودی میں تھی، بہت غم میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا اصبری، اے اللہ کے بندی تو صبر کر۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، تم پر تو پڑی نہیں ہے، معلوم ہو جائے گا جب تم پر پڑے گا۔ اللہ اکبر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کتنے متحمل قوت برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، خاموشی سے گزر گئے، کچھ نہیں کہا، اس کو چھیڑا نہیں کہ تم کس کو جواب دے رہی ہو، نہیں۔ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول تھے، تمہیں صبر کی تلقین دے رہے تھے، تم نے ایسا کھوٹا جواب دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوڑی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میں نہیں سمجھ سکی آپ تھے۔ آپ نے فرمایا، اور اس نے کہا میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے ہی وہلہ میں ہے، پہلے ہی اٹیک پر ہے۔ جیسے آپ سنیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یا فلاں بہت سخت بیمار ہو گیا، یا فلاں کے چوٹ آ گئی، یا آپ ہی کو کوئی بات ایسی پیش آئی، انا للہ، آپ اپنا مقولہ بنا لیں، اپنے زبان زد کر لیں اس بات کو۔ آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہٹ کر یہ ساری باتیں اپنے اس میں لاتے ہیں جو شریعت بالکل ناپسند کرتی ہے۔ بیٹا مر گیا تو ایک ہنگامہ، ایک انسانی بات، فطری بات ہے، میں اس کا اقرار پہلے کر چکا ہوں، لیکن حدود شرع کا لحاظ رکھا جائے، پاس رکھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جب ان کا بیٹا انتقال کر گیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ باہر گئے ہوئے تھے، شام کو آئے اور بیٹا شدید بیمار تھا، کوئی کام ایسی آ گیا، ایسا کام کہ جسے جانا پڑا۔ لوٹ کے آئے تو کہا لڑکا کیسا ہے بیٹا؟ کہا بہت آرام سے ہے، پہلے سے زیادہ آرام ہے۔ یہ عزم و حوصلہ کی بیوی عورت، کھانا کھلایا، بستر لگایا،
ان کی بیوی نے زیب و زینت بھی کیا، یہاں تک کہ ہم بستری بھی ہوئی، اور راز نہیں کھولا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے۔ جب سارے مسائل حل ہو گئے تو کہا ہے طلحہ، میرے شوہر ایک عورت نے مجھے عاریتاً دے دیا تھا منگنی کے طور پر کچھ سامان زیورات، اب میرا جی نہیں چاہتا اسے واپس کروں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس صبر پر، اور صبر دلانے کے لیے جو محاورہ استعمال کیا، کہا نہیں نہیں یہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ اس کا سامان تم واپس نہ کرو، سامان واپس کرنا پڑے گا ورنہ خیانت ہوگی، ورنہ خیانت ہوگی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کہا، شوہر نامدار آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، امانت اس کی تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، اب آپ کو اس پر کوئی غم تو نہیں؟ کیا کرتے؟ چاروں طرف سے انہوں نے گھیر دیا اپنے شوہر کو۔ اللہ اکبر، کیسی مثالیں پیش کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد عطا بن رباح سے کہا کہ میرے شاگرد عطا بن رباح، میں تم کو ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ تو عطا بن رباح نے کہا، اللہ کے بندے ہمارے استاد گرامی بتلائیے، جنتی عورت کو دیکھنے کو ملے تو؟ کہا وہ جو کالی کالی عورت ہے جسے دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بے پرد ہو جاتی ہوں، اتنا برا اٹیک ہوتا ہے مرگی کا دورہ کہ میرے جسم کا کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہارے لیے جنت۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو کہ میں دعا کر دوں اللہ تمہیں عافیت دے دے تو یہ بھی، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اب اس عورت نے سوچا کہ جنت اور عافیت مرد سے تو جنت ہی بہتر ہے، بھلے مرد باقی رہے، بھلے مرد باقی رہے، جنت مل جائے بس بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، میرے آقا میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، لیکن ایک درخواست ہے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو اس کی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے پرد نہ کرے۔ شرم و حیا کس چیز کا نام دیکھے، یہاں سے حیا، عورت کا شرم، اس کی حیا پر آپ جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہیں، میرے آقا آپ دعا کیجئے کہ ایسا حادثہ جب پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری میں، اس دورے کے ٹائم، مرگی کے وقت، اللہ تمہارے پردے کو باقی رکھے اور بے پرد بے ستر ہونے سے بچائے۔ برادران اسلام، صبر کا اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے فوراً فیصلہ لے لیا کہ جنت چاہیے، مرض ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو۔ تو جنت کی اگر ضرورت ہے تو صبر کا دامن تھامنا ہوگا، اور اگر بھائی الیاذ باللہ، اللہ پناہ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی کہے بد عمل سے بد عمل انسان، اس کی بھی تمنا خواہش ہے کہ اللہ جنت میں جگہ دے دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمودات، آپ کی گزارش، آپ کے جو ہے خطابات امت کے لیے، اور واقعات اس دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ملنے آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا لڑکا ہوتا تھا، ان کے ساتھ ان کا بچہ ہوتا تھا، آتے رہے جاتے رہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، وقت آیا کہ وہ آنا چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجسس پیدا ہوئی کہ آخر وہ آدمی آ رہے تھے کہاں چلے گئے؟ جو بھی ابھی آپ سے کوئی ملتا رہا ہو برابر، اتفاق سے 2-4 مہینے نہ آئے یا 10-15-20 دن نہ آئے تو آپ یہی کہیں گے وہ آدمی گیا کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ لگایا تو لوگوں نے بتایا کہ جو آتے تھے اور لڑکا ساتھ میں رہتا تھا، اور لڑکا فوت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اٹھے اور ان کے یہاں جا کے پہنچے، ملاقات کی، صبر کی تلقین کی، تعزیت کے الفاظ فرمائے، تو کہا آپ نے آنا چھوڑ دیا۔ ارے اللہ کے بندے سنو، آپ نے فرمایا اما تحب اللہ تعطیہ بابا من ابواب الجنت، کیا تمہیں بات پسند نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے پہ آپ پہنچیں تو وہ الا وجدتہ ینتظرک، تم جنت کے جس دروازے پر جا کے پہنچو تو وہاں اپنے بیٹے کو انتظار میں پاؤ گے کہ وہ بیٹھا انتظار کر رہا میرا بیٹا۔ 8 دروازوں میں سے جس دروازے پہ بھی تم جاؤ کہ وہاں سے ہمیں جانا ہو، داخل ہونا ہے، یہ توحید کا باب توحید ہے، باب صلاۃ ہے، باب زکوٰۃ ہے، باب صوم ہے، باب حج ہے وغیرہ ذالک، تو جس دروازے پہ تم جاؤ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم جب پہنچو وہاں تو تمہارا بیٹا تمہارے انتظار میں موجود ہو؟ اشارہ کہ تم صبر سے کام لو، جب صبر کرو گے تو تمہارے حق میں تمہاری اولاد مفید ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ، اور صبر کرے تو ان پر اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بیٹے فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا دو کو بھی جنت ہے، 2 والوں کے لیے بھی جنت ہے اگر صبر کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اگر پوچھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے لیے تو انشاءاللہ آپ ایک کے لیے بھی فرماتے، لیکن میں نے زبان روک لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں اس وقت کی ہے جب آپ ہم صبر سے کام لیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں جن کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، جن کے اولاد، جن کے بھائی، جن کی بیویاں، جن کے شوہر، جن کے بیٹے، جن کی بہنیں دنیا سے جا چکے، وہ ہمارے اور آپ کے صبر ہے، اگر ہمارے ساتھ ہم صبر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعائے خیر ہے ان کے لیے، تو ان کے حق میں بڑا مفید ہوگا۔ کوئی دنیا میں انسان ایسا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو، لیکن وائے ویلا مچانا شریعت کو، منظر بالخدودہ وشق الجعوبہ ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارا، وشق الجعوبہ اور گریبان کو پھاڑا اور چہرے پہ تھپڑ مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ودعا بدعوى الجاہلیہ، جب جاہلیت کی پکار لگائی، وہی جو شریعت جس کو گوارا نہیں کرتی، جن الفاظ کو کہتے میرا بیٹا آنگن میں کھیل رہا تھا، کو بڑا مرا تو کہتے گھر کا کھوٹا اکھڑ گیا، رو کر کے چیخ کر کے ایسا کہنا جائز نہیں۔ ساری بات ہے، اللہ کے سب بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی امانت ہم لوگ ہیں۔ اس امانت کو جب اللہ چاہے اٹھا لے دنیا سے، ہمارا اور آپ کا اس پر زور نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند کلمات ہیں صبر کی تلقین کے تعلق سے، ہم ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں، صدقہ جاریہ بھی کریں، غربا کو کھانا کھلا دیں، غربا کو کپڑا پہنا دیں،
اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے مرنے والے بھائی بہنوں کو عطا فرمائے گا، ہمارے اولادوں کو عطا فرمائے گا۔ یہی طریقہ کار ہے ان کے درجات کی بلندی کا کہ ہم اور آپ دعا کریں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نیک لڑکا اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ جاری رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔